الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم نے اس آیت کو اپنا عنوان سخن اس لیے بنایا کہ اسی آیت کو پڑھ کر مخالفین مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر سیدھے سادے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو پڑھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم اسی کو پڑھ کر ہدایت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا بالکل سادہ سا اور مختصر ترجمہ ہے، آپ آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے دیکھو اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں۔ ظاہر ہے، ترجمے میں ظاہر، آپ کوئی بھی قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں ترجمے والا، اس میں یہی نظر آئے گا۔ اس آیت کو عنوان بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کل یہ وبا چل رہی ہے، ایک یہ بیماری چل رہی ہے، ایک فتنہ چل رہا ہے،
بلکہ آج کل کیا پہلے سے چل رہا ہے لیکن آج کل اس کا زور زیادہ ہے، پمفلیٹ چھاپ رہے ہیں، اشتہار چھاپ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے چھاپ رہے ہیں۔ مزار پر جانا شرک ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شرک ہے، کسی کا وسیلہ لینا شرک ہے، مزار کو چوم لیا تو شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، امام حسین کی فاتحہ دلا لی تو شرک ہے، غوث اعظم کا عرس کر لیا تو شرک ہے، 11ویں شرک ہے، ہر چیز میں شرک ہی شرک۔ ان کو ہر جگہ شرک ہی شرک نظر آ رہا، پوری امت کو مشرک بنا دیا، پوری امت کو۔ اور قرآن پڑھ کر اب ظاہر ایک سیدھا سادہ آدمی جب قرآن کی آیت سنے گا وہ کہے گا واقعی یہ بات تو درست ہے۔ اب یہی آیت وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ اب ایک عام آدمی سنیں کہیں گے دیکھو قرآن ہے نا، کہنا ہاں قرآن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں بن سکتا۔ اب اللہ کے سوا میں کون ہے؟ نبیین اللہ کے سوا، صدیقین اللہ کے سوا، شہداء اللہ کے سوا، صالحین اللہ کے سوا، ائمہ مجتہدین اللہ کے سوا، بزرگان دین اللہ کے سوا، جتنے بھی نیک بلکہ جتنے بھی ہیں سب اللہ کے سوا، بلکہ پوری کائنات اللہ کے سوا جو ہے وہ غیر اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تو ایک ہے نا، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اب اللہ کے سوا جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غیر اللہ۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے غیر اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس آیت کو ہم مانتے ہیں، اب آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہنے دیکھو جب صحیح ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے جب اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے نہیں کر سکتا، ہاں واقعی نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو تم کیوں نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہو؟ تم کیوں یا رسول اللہ کہہ رہے ہو؟ تم کیوں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کے سوا ہے نا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار، اور جو یہ کہے وہ مشرک۔ اس آیت کی روح سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں، اس آیت کی روح سے اب جو بھی اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارے اس کا مطلب ہے اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو ادھر کنورٹ کر دیں گے، اور جو بیچارہ نہیں جانتا وہ کہے گا ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے۔ آپ بہت غور سے اطمینان سے سنیں، بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، پھر آگے میں مثالیں بھی پیش کروں گا اسی آیت کے تحت۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جو بھی اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارے وہ کون ہے؟ مشرک۔ مشرک ہے نا، اللہ کو پکارنا چاہیے، اس نے دوسرے کو پکار لیا، اور اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، مددگار نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں تو پتہ چلا اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے نہ تمہاری فریاد سن سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلو صحیح ہے، تم نے قرآن پیش کیا نا، ہم بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، یہودیوں نے ان کو گھیر لیا، اور جب وہ ان کو مارنے کے لیے تیار ہوئے، گھیر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن۔ تو جو ان کے ساتھی تھے، ان کے حواری، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ پر فتویٰ لگاؤ گے؟
اسی لیے ہم کہتے ہیں سوچ سمجھ کے بولو. تم نے تو جھٹ سے فتویٰ لگا دیا جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارے مشرک. ارے ساری امت مشرک ہو جائے گی. یہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے. ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے سے تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو، نہ مدد کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی، تعاون نہ کرو. نیک کام ہو، بھلائی کا کام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت، مدد. قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ عالم اسباب ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج. اگر بیمار پڑ جائیں ڈاکٹر اور حکیم کے محتاج ہے نا، دوا لینے کے محتاج. مکان بنانا ہے انجینئر کے محتاج، نقشہ بنا کر دے گا، خود نہیں بنا سکتے. اچھا نقشہ بن گیا تو مکان بن جائے گا؟ نہیں. مزدوروں کے محتاج، مزدور مدد کرے گا تبھی تو ہم چڑھیں گے، مکان بنے گا. ایک مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل کے محتاج. علم حاصل کرنا ہے تو استاد کے محتاج. استاد کی مدد ہوگی تب علم حاصل کرو گے، وکیل کی مدد ہوگی تب مقدمہ لڑو گے، انجینئر کی مدد ہوگی نقشہ بنے گا تب مکان بنے گا، مزدوروں کی مدد ہوگی تب بلڈنگ تیار ہوگی. ارے ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی ذات. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج. نبیین اس کے محتاج، صدیقین اس کے محتاج، شہداء اس کے محتاج، صالحین اس کے محتاج، ائمہ مجتہدین اس کے محتاج. جتنے بھی ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں. سب کو اس کی احتیاج ہے. اس کی یہ شان ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت. کیا خدا کو زمین کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے. زمین نہ ہو تو چلے کہاں سے؟ کیسے چلیں؟ زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھایا گیا ہے نا. جو لوگ چاند پر گئے ہیں وہاں دیکھو زمین نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ پیر ادھر رکھتے جاتے ادھر. زمین میں تو کشش ثقل ہے نا، زمین کھینچتی ہے. آپ قدم رکھ رکھ کے چلتے ہیں، آرام سے چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. اور چاند کی جو زمین ہے وہاں چل پھر نہیں سکتے. ادھر پیر رکھا ادھر لڑک گئے، ادھر رکھا تو ادھر چلے گئے. اپنا بیلنس ہی برابر نہیں. تو زمین کی ضرورت ہمیں ہے، خدا کو نہیں ہے. کیوں؟ جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا. جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا. آسمان کی ضرورت ہمیں، اس کو نہیں. جب آسمان نہیں تھا جب بھی وہ تھا. جب چرند پرند نہیں تھے جب بھی وہ تھا. پانی کی ضرورت ہمیں کہ پیاس بجھا لیں، جب پانی نہیں تھا جب بھی خدا تھا. کھانا ہمارے لیے، ہماری ضرورت کہ ہم اپنی بھوک مٹا لیں، اس کو ضرورت نہیں ہے. کھانا نہیں تھا جب بھی وہ تھا. بلکہ پوری کائنات، اور میں یہاں تک کہہ دوں جب لفظ تھا نہیں تھا جب بھی وہ تھا. جب بھی وہ تھا نا تو اس کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت. ہم محتاج. ہم سب ایک دوسرے کا محتاج. خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مدد طلب نہ کرو؟ اگر مدد طلب کرو گے تو شرک ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا یا نہیں پکارا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ اب لگاؤ فتویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہو گے کہ وہ انہوں نے شرک کیا؟ اللہ کو پکار سکتے تھے نا. اور نبی اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. نبی اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ نبی کی شان یہ ہے کہ ادھر بندوں میں شامل، ادھر رب سے واصل. ایک تعلق ادھر بھی ہے، ایک تعلق ادھر بھی ہے. ان کی گزارشات وہاں پہنچاتا ہے، اس کے پیغامات یہاں پہنچاتا. اسی لیے نبی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی ہیں.
اللہ کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ اپنے حواریوں کو. من انصاری اللہ، قرآن کہتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کرنے والے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں پکارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ کو کیوں پکارا؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ اللہ کو پکار سکتے تھے نا، جو اللہ سے ان کا تعلق تھا، کسی اور کا تو نہیں تھا، کسی عام انسان کا نہیں تھا. لیکن اس تعلق کے ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکارا، غیر اللہ کو پکارا. اس لیے پکارا یہ بتانے کے لیے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، اور پکارنا شرک نہیں ہے، اور پکارنے سے غیر اللہ اللہ نہیں بن جاتا، بندہ ہی رہتا. خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے. اگر مدد کے لیے پکار لو تو خدا نہیں ہوگا، خدا نہیں ہوگا. پکارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ یہی میری مدد کرے گا تب شرک ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے میری مدد کرے گا تب شرک نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ لوگ جو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں نا، انبیاء سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، حضور سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، ہمارا ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں یہی دے رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی دیتا ہے، اللہ کی عطا سے دیتا ہے، ولی دیتا ہے، اللہ کی عطا سے دیتا ہے. پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ دینے والا اللہ ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں اس کی عطا کو تقسیم کرنے والا. اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں اس کی عطا کو تقسیم کرنے والا. اور سرکار نے تقسیم کر دی. کسی کو صداقت دی، کسی کو شجاعت دی، کسی کو عدالت دی، کسی کو نیابت دی، کسی کو سیادت دی، کسی کو وجاہت دی، کسی کو عظمت دی، کسی کو رفعت دی، کسی کو بلندی دی. سب چیزیں تقسیم فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے ہر چیز کا مرکز اور منبع بنا دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جو کچھ ملے گا رسول کی بارگاہ سے ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرما دیا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب کیا کہو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ پکارا نہیں پکارا غیر اللہ کو؟ پکارا نا، تو کیا ان پہ معاذ اللہ فتویٰ لگے گا؟ نہیں. یہیں سے ان کی بات کا رد ہو گیا، یہیں سے ان کی بات کا رد ہو گیا. اب آپ کہیں گے تو پھر قرآن کی آیت، قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارا کوئی دوست نہ مددگار اللہ کے سوا. ہم کہتے ہیں اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو سن لی، اب ایک اور بات سنو. اسی قرآن کی آیت سورہ تحریم اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک ان کا مولا اللہ ہے. وَجِبْرِيلُ، اور جبریل ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے نیک مومن ہیں سب ان کے مددگار. کس کے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک مددگار اللہ ہے، دوسرا جبریل ہے، اور جتنے نیک مومن ہیں محبوب سب آپ کے مددگار. اب بولو یہ بھی قرآن ہے؟ تم نے قرآن پیش کیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست نہ مددگار اللہ کے سوا. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کا مددگار اللہ ہے، جبریل ہے، جتنے نیک مومن ہیں محبوب سب آپ کے مددگار ہیں.
مددگار ہیں یا نہیں؟ سارے مددگار ہیں. قرآن یہ بھی ہے، قرآن وہ بھی. پھر ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ ادھر تو کہاں کہ کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، اور ادھر کہاں کہ مددگار اللہ ہے، جبریل ہے، نیک مومن ہے، یہ سب مددگار ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا حقیقی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حقیقی دوست اللہ کے سوا کوئی نہیں. ویسے تو سب مددگار ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، سب مددگار ہیں، اور ان سب کو پکارا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ کیا وہ محتاج ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے. پھر کیوں کہا جا رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تمہاری مدد کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو گے، وہ اپنی رحمت تمہارے اوپر ڈال دے گا. مطلب یہ ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا ولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ولی، اور مومن تمہارے ولی. ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی مددگار. سمجھ گئے نا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی یعنی تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ. ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے. اب اس آیت میں تو کہا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، اور اس آیت میں سورہ مائدہ میں فرمایا تمہارا مددگار اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نیک مومن ایمان والے یہ تمہارے مددگار. اب کیا کہو گے؟ وہ تو ایک ہی آیت لے کے بیٹھ گئے نا، ہم نے کتنی آیتیں پیش کر دی. پتہ یہ چلا کہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ویسے آپس میں سب ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکارا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور وہ آئے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کرنے والے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کہتے نہیں شرک ہے، جس نے پکار لیا شرک ہے. صحابہ نے پکارا، کس کو پکارا؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں روایت بیان کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا. پاؤں سن ہو جاتے ہیں نا، ایک طرح ہم بیٹھے رہے پاؤں سن ہو جاتا. بہت سے لوگ کہتے سو گیا. میں نے کہا سو گیا تو اس کو اٹھا دو، جگا دو، اس کو سونے نہیں دینا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ، خون رک جاتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا اسے یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب، اسے یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب، یعنی جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ اسی وقت انہوں نے ایک نعرہ لگایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت پاؤں درست ہو گئے، سرکار کا نام آیا، پاؤں درست ہو. ان کا ان سے زیادہ میں کس سے محبت کروں؟ نام پکار لیں. اب بولو پکارا نہیں پکارا؟ پکارا نا. اور کسی نے پکارا؟ صحابی نے پکارا. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی پاؤں ایک مرتبہ سن ہو گیا. تو یہی روایت ہے کہ انہوں نے اسی الفاظ کو دہرایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت پاؤں درست ہو گئے. اور یہ کہتے ہیں جو پکارے وہ مشرک ہے، پکارنا شرک ہے. اب آئیے یہ سمجھیں پہلے، یہ تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا، کسی نے اگر پکار لیا تو شرک ہے، مزار کو چوم لیا تب شرک ہے، مزار کے پاس جا کر دعا کر لی تو مشرک ہے، وسیلے مانگ لیا تو شرک ہے، نبی کو، ولی کو، شہید کو، صالحین کو، کسی کو پکارا شرک ہے. پہلے یہ سمجھو شرک ہے کیا، شرک کی تعریف کیا ہے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہر جگہ شرک شرک کرتے پھرتے ہیں، ان کو پکڑ کے پوچھ لو شرک کی تعریف کیا ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہو، لیکن فتویٰ فوراً لگے گا شرک ہے۔ پوچھو شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسا وہ ہے ایسا کسی کو ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب علماء نے لکھا کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 کتنی قسمیں؟ 3۔ شرک فی العبادت، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات۔ 3 ہو گئی نا؟ یاد رکھیے گا، اس کو آپ سمجھ لیں گے، اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی قسم شرک فی العبادت، اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی۔ اب اس میں گنوانے کی ضرورت نہیں کہ نبی ہیں، ولی ہیں، شہید صالحین ہیں، کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی مزار کو سجدہ کیا جائے گا تو شرک ہے، کسی انسان کو سجدہ کیا جائے گا تو شرک ہے، نبی یا ولی کو کیا جائے گا تو شرک ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کے لیے۔ کسی بندے کی عبادت کی جائے گی تب شرک ہوگا۔ یہ شرک کی پہلی قسم ہے، شرک فی العبادت۔ یاد رکھیں، شرک فی العبادت۔ دوسری قسم ہے شرک فی الذات، جیسی ذات اللہ تعالی کی ہے ایسا ہی کسی دوسرے کو ماننا۔ جیسے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں نا، وہ 2 کو مانتے ہیں۔ بہت سے ایسے 3 کو مانتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جیسے ہندو کہ جن کے تو بے شمار خدا ہیں۔ خدا اتنے ہوں گے کہ بندے اتنے نہیں ہوں گے، اتنے خدا ہیں۔ ایک بارش برسانے کا ہے تو ایک دھوپ نکالنے کا ہے تو ایک مصیبت ٹالنے کا ہے، پتہ نہیں کتنے خدا، بندے کم خدا زیادہ۔ عجیب مذہب ہے۔ تو جیسا خدا کی ذات ہے، جیسی اس کی ذات ہے ایسا کسی کو ماننا۔ ہم خدا کو معبود مانتے ہیں، کسی کو معبود ماننا شرک۔ ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی کو اسی طرح ماننا شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات ہے۔ تو 2 قسمیں آپ نے سمجھی، شرک فی العبادت اور شرک فی الذات۔ اب تیسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ کون سی؟ شرک فی الصفات۔ یہ قسم ایسی ہے، بڑی نازک ہے، اسی کو سمجھنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی، اسی لیے ہم پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور شیطان اسی کو نہ سمجھنے دیتا ہے۔ اگر یہ انسان نے سمجھ لیا تو وہ تو سچا پکا مومن بن جائے گا، اسی میں رکھنے ڈالتا ہے، اسی کو سمجھ نہ سکے کہ شرک فی الصفات کیا ہے۔ جیسی صفات اللہ تعالی کی ہے وہی صفات کسی بندے میں ماننا شرک فی الصفات۔ یہ تو اس کی سادہ سی تعریف ہے۔ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفات کسی بندے میں ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ، ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رعوف اور رحیم ہے۔ ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم، اللہ کیا ہے؟ رعوف اور رحیم۔ اس آیت میں 2 صفتیں بیان ہوئی، ایک رعوف اور ایک رحیم۔ اب آپ نے سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر، اپنے بندوں پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 صفتیں ہو گئی، رعوف اور رحیم۔ اور ہم نے شرک فی صفات کی کیا تعریف کی تھی کہ جیسی صفات اللہ کی ہو وہی صفات اگر کسی بندے میں مانی جائے تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا نا، اور شرک فی صفات۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں رعوف اور رحیم اللہ کی صفت ہے،
اب یہ کسی اور بندے میں نہیں ماننی نا. اب سنو قرآن کی دوسری آیت. ماننا نہیں، میں پیش کر رہا ہوں ایک دوسری آیت، سورہ توبہ. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کون؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تمہارے پاس، تشریف لے آئے تمہارے پاس، جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے اور تم سے محبت کرنے والے ہیں. اور کون ہیں؟ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. حضور کو کہا قرآن نے رؤوف الرحیم، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے. اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا محبوب ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہے. اب کیا ہوا؟ ہم نے تو تعریف یہ کی تھی کہ جو صفت اللہ کی مانے وہ کسی اور میں مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. یہاں تو اللہ خود جو اپنی صفت ہے وہی اپنے محبوب کی بیان کر رہا ہے. وہ بھی رؤوف رحیم ہے نا. اور سورہ توبہ میں اپنے محبوب کو رؤوف الرحیم کہا. اب تو مسئلہ ہو گیا. رؤوف الرحیم تو صفت اللہ کی تھی، اگر اس کے محبوب میں مان لیں تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں. فرمایا علماء نے سنو، دونوں آیتیں اپنی جگہ درست ہیں، حق ہیں، سچ ہیں. ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی بالذات رؤوف الرحیم ہے اور اس کا محبوب اس کے بنانے سے رؤوف الرحیم ہے. سمجھ گئے بات؟ اللہ تبارک و تعالی بالذات رؤوف الرحیم ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ خود رؤوف ہے، خود رحیم ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بنانے سے حضور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. اب کہاں سے شرک ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. شرک کی صفات تو نہیں ہوا نا. رؤوف صفت اللہ کی بھی ہے، رؤوف صفت رسول اللہ کی بھی ہے، رحیم صفت اللہ کی بھی ہے، رحیم صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. وہ رؤوف اور رحیم بالذات ہے، یہ رؤوف الرحیم اللہ کے بنانے سے. تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی عطا سے، اس کے بنانے سے اگر ہے، پھر ہرگز شرک نہیں ہوتا. یاد رکھیے، ہرگز نہیں ہوتا. یہ کہتے نہیں تم نے اللہ کی صفات میں شریک کر دیا، وہ تو اللہ کی صفت ہے، تم نے بندوں کے لیے مان لیا، یہ تو شرک ہو گیا، تم مشرک ہو گئے. ان الشرک لظلم عظیم. اور شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. اور پورا فتویٰ لگا کے پوری امت کو مشرک بنا رہے. دوسری بات، ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے نا. جو ہو چکا ہے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے جانتا ہے، جو ہم سوچ چکے ہیں جانتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں جانتا ہے، جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. جانتا ہے نا. یہی چیز وہ کہتے ہیں صرف اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قرآن اٹھا کر دیکھو. اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا نہیں جانتے جو کوئی زمین و آسمانوں میں ہے. وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. چھپی ہوئی بات، غیب کی بات اللہ کے سوا جو بھی زمینوں یا آسمانوں میں ہے کوئی نہیں جانتا. سورہ نمل کی آیت، یہ آیت پیش کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا زمینوں میں یا آسمانوں میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. لہذا اب اگر تم کہو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر تم کہو گے تو ولی غیب جانتا ہے تو شرک ہو جائے گا. اگر تم کہو گے کہ شہید غیب جانتا ہے تو شرک ہو جائے گا.
دڑ دڑ شرک کے فتوے لگا دیے. ہم نے کہا اچھا یہ قرآن کی آیت ہے. ایک اور قرآن کی آیت سنو, سورہ جن. تم نے سورہ نمل پیش کی نا, ہم سورہ جن پیش کریں گے, تاکہ نہیں مانو تو جن تمہیں پکڑ لے, آگے پتہ چل جائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تبارک و تعالی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو وہ پسند کرتا ہے ان پر غیب منکشف کر دیتا ہے, ان کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے, اطلاع دے دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی بلا شبہ عالم الغیب والشہادہ, لیکن وہ اپنے رسولوں میں جس کو پسند کرے غیب پر مطلع کر دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا پیتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں. اب کسی نے گھر میں کیا کھایا کیا پیا دوسرا جانتا ہے؟ آپ جانتے میں کیا کھا پی کر آیا ہوں, میں جانتا ہوں آپ کیا کھا پی کر آئے, لیکن یہ جانتا ہوں کیا کھائیں گے جلسے کے بعد. جو کھا پی کر آئے وہ تو نہیں پتا. لیکن حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے, فرماتے تم اپنے گھروں میں جو کھاتے پیتے ہو میں تمہیں خبر دیتا ہوں. نبی کی شان کیوں؟ اللہ نے بتا دی. شرک اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے نبی خود جانتا ہے. ہم نے یہ کب کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے, ہر چیز وہ جانتا ہے, اس کے بتانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں. اللہ کا علم ذاتی ہے, نبی کا علم عطائی ہے. جب ذاتی اور عطائی کا مسئلہ آ جائے پھر شرک نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. ذاتی اور عطائی کا مسئلہ آ جائے, اللہ کی شان یہ ہے کوئی اسے نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہیں, کوئی نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے. اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اللہ کے عطا کردہ علم سے سب کچھ جانتا. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, سرکار اپنے کاشانہ نبوت میں ہیں. انہوں نے باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام لے لے کر پکار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناپسند ہوئی. فوراً آیت ربانی نازل فرما دی, جبریل جاؤ ان کو پیغام سنا دو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, اگر یہ لوگ صبر کرتے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, یہاں تک کہ آپ خود ان میں تشریف لے آتے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے بہتر تھا. باہر سے نہ پکارتے, آپ خود تشریف لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر پکارتے نہیں تو حضور کو خبر کیسے ہوتی؟ بھائی ایک آدمی کسی سے ملنے جائے اور گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے, وہ گھر والے کو کیا پتا باہر کون کھڑا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. دستک دینا ضروری ہے نا, بیل بجانا ضروری ہے, آواز دینا ضروری ہے. باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ, کتنے گھنٹے کھڑے رہو, وہ بیچارہ سو رہا ہے, آپ باہر کھڑے. اسی لیے حکم یہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو, بس 3, 1 2 3, واپس آ جاؤ. یہاں تو دروازہ توڑ دیتے, باہر نہیں نکلے تو اتنی دیر سے کھڑے, بیل بجا بجا کے یار اتنی دور سے آئیں, یہ کھولتا نہیں, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ. حکم ہے 3 مرتبہ کرو, نہیں تو واپس. تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیرا حکم یہ کہ یہ لوگ جاتے میرے محبوب کو پکارتے نہیں, باہر کھڑے ہو جاتے,
حتیٰ تخرج الیہم، اے محبوب یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اگر یہ پکارتے نہیں تو خبر کیسے ہوتی؟ جواب یہ ملے گا بارگاہ رب العزت سے، ارے نادانو، خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، خبر اسے کی جاتی ہے جو بے خبر ہو، بتایا اسے جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ جو نبی فرش پہ رہ کر عرش کی خبریں دے رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بہتر تھا کہ میرے محبوب کو پکارتے نہیں، باہر کھڑے ہو جاتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، ایک جنگ میں قیدیوں کی صورت میں آ گئے، اور جب آنے لگے تو کچھ سونے کی اینٹیں اپنے اہلیہ محترمہ کو دے دی، یہ رکھ لو، کام آئیں گی، میں جا رہا۔ چلے گئے جنگ میں، جنگ ہوئی قیدیوں کی صورت میں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں نے پکڑ لیا، کچھ فدیہ دو، کچھ کوئی چیز دو تب تمہیں چھوڑیں گے، کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے، آپ کے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں۔ چچا آپ وہ بات کیوں چھپا رہے ہیں جو آپ آتے وقت کچھ سونے کی اینٹیں اپنی اہلیہ کو دے کر آئے تھے؟ حیران رہ گئی، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ اس وقت تو میں تھا یا اہلیہ محترمہ تھی، اور تو کوئی نہیں تھا۔ غیب بتانے والے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا۔ حضرت عباس نے سنا، ان کے جسم پر راشہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، ڈر گئی، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا وہ بات کیوں چھپا رہے ہیں جو آپ پوشیدگی میں چھپ کر کچھ اینٹیں اپنی اہلیہ کو دے کر آئے؟ جناب حضرت عباس پہ راشا ہو گیا طاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عالم الغیب و شہادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کوئی اسے نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے، اور اس کا نبی اس کے بتانے سے جانتا ہے، اس کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ کہتے نہیں تم نے شرک کر دیا، تم نے نبی کو خدا سے ملا دیا، غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا، اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرے اسے بتا دیتا، تو اسی کے بتانے سے رسول بھی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بتانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو اگر عطائی اور ذاتی اس طرح اگر تطبیق ہوگی تو کوئی چیز شرک نہیں ہوگی۔ مدد اللہ کرتا ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، اس کے بتانے سے، اس کے عطا کرنے سے انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ تو جب اس کی عطا سے کر رہے ہیں تو پھر شرک نہیں۔ ہم نے کہاں اللہ کی ذات میں شریک کیا؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جو صفات ہیں، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا مدد کرنا، اس کا تصرف کرنا، وہ بذات ہے۔
کسی نے اس کو بتایا نہیں تب بھی وہ جانتا ہے، کوئی اس کو نہ دکھائے پھر بھی وہ دیکھتا ہے، کوئی اسے نہ سنائے پھر بھی وہ سنتا ہے، کوئی اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، وہ شہنشاہ ہیں، وہ رب العالمین ہے، جبکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں، اس کے کرم کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا علم عطائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کیا کہا؟ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، ہر چیز کو شرک بنا دیا۔ مزار کو چوم لیا تو شرک ہے، مزار کے پاس دعا کر لی تب شرک ہے، اگر فاتحہ پڑھ لی تو شرک ہے، امام حسین کی فاتحہ دلا دی تو شرک ہے، شرک کرتے پھر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث جلد اول میں موجود، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر رونق افروز ہوئے، تشریف لائے اور ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ بے شک میں تمہارا سہارا ہوں۔ سہارا کسے کہتے ہیں؟ پکڑنے کو، آپ گر رہے ہیں نا، کسی چیز کو پکڑ لیا، سہارا لے لیا، جو سنبھال لے، جو سنبھال لے وہ سہارا۔ سرکار نے ہم سب کو سنبھالا ہوا، حقیقت ہے نا، ہم سب کو سنبھالا ہوا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اپنے اعمالوں کی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں۔ سرکار بچانے والے ہم سب، ہم سب کا سہارا۔ حضور خود فرما رہے میں تمہارا سہارا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کہاں پر ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ حوض کوثر کہاں پر ہے؟ کھارا در میٹھا در میں تو نہیں ہے، موسیٰ لائن میں تو نہیں، کہیں نہیں، کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اور سرکار کیا فرما رہا ہے؟ میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ شان دیکھو، یا تو یہ کہو کہ حوض کوثر جنت میں، حضور زمین سے جنت کو دیکھ رہے، یا یہ کہو کہ وہ تو آخرت میں ہوگا، ابھی نہیں ہے، تو جو چیز ابھی نہیں ہے حضور پہلے سے دیکھ رہے۔ اس طرح مانو تب بھی شان ثابت ہوگی، اس طرح مانو تب بھی شان ثابت ہوگی۔ میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اور بے شک زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اور بے شک اب یہ آخری جملہ جو ہے یہی ہماری اس پوری گفتگو کا حاصل ہے، اور جتنے یہ فتوے لگاتے ہیں ان سب کے منہ پر ایک تماچا ہے حضور کی طرف سے۔ آخری جملہ اس حدیث شریف کا فرمایا بے شک مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ مجھے اپنے بعد، یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا ظاہری طور پر پردہ فرما لوں گا، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، ہاں یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اب بتاؤ، سرکار کو تو خطرہ نہیں تھا یہ شرک کریں گے، اور یہ بعد والے سب کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ بعد والوں کو شرک کرنا تھا تو حضور اسی وقت فرما دیتے ہاں مجھے ڈر ہے تم ضرور شرک کرو گے، تم شرک کرو گے مجھے پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کا علم عطا فرما دیا، قیامت تک، بلکہ اس کے بعد تک۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پہ رونق افروز ہوئے، آپ نے خطاب فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، حضور نیچے تشریف لائے، امامت فرمائی، نماز ختم ہو گئی، پھر ممبر پر پھر خطاب فرمایا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس دن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے آفرینش سے لے کر، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت تک کے حالات ہمارے سامنے ایک کتاب کی طرح کھول کر بیان فرما دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہ بتائیے، جو چیز نہیں ہوئی اگر کوئی بیان کر دے تو یہ غیب ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے جنت غیب ہے یا نہیں؟ غیب کے معنی پوشیدہ، غیب کے معنی چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، ملائکہ غیب ہیں، حوران بہشتی غیب ہیں، قیامت کی جو نشانیاں اب تک نہیں ہوئی وہ سب غیب ہیں۔ اور یہ سب کچھ حضور نے بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا نہیں بتایا؟ سب کچھ بتایا نا۔ تو غیب جانتے تھے تبھی تو بتایا، ورنہ کیسے بتاتے؟ اگر غیب نہیں جانتے تو کیسے بتاتے؟ یہ کہتے تم کہتے ہو کہ حضور غیب جانتے تھے، حضور کو معاذ اللہ دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، ثم معاذ اللہ یہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اپنی تقریروں میں کہہ دیا انہوں نے، بدبختوں نے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم ذاتی ہے، سرکار کا علم عطائی ہے، کوئی اس کو نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بتانے سے جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا۔ تو اس حدیث شریف کا آخری جملہ فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، ملوث ہو جاؤ گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مشرک نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، ورنہ سرکار فرما دیتے مجھے ڈر ہے میں چلا جاؤں گا تم سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو جن کو اللہ نے قیامت تک کا علم عطا کیا، قیامت کے بعد تک کا علم عطا کیا، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا علم عطا کیا، وہ تو یہ فرما رہے ہیں مجھے ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، اور یہ بدبخت 14ویں صدی کے آج یہ فتویٰ لگا رہے ہیں یہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بالکل اپنی جگہ درست ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ مخبر صادق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سچی خبریں دی تھی۔ تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ پکارنا شرک، پھر وہی آیت وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست اللہ کے سوا۔ اب اگر ہم کسی نبی کو پکارتے ہیں، کسی ولی کو پکارتے ہیں، کسی کے مزار پہ جاتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں جاتے، خدا کا بندہ سمجھ کے جاتے۔ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میں نے خدا سمجھا؟ نہیں۔ جاہل سے جاہل سنی بھی ہوگا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس مزار کو خدا سمجھا، یا میں نے اس مزار کی عبادت کی ہے، یا میں نے اس مزار کو سجدہ کیا ہے۔ اس کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ یہ مزار والا یہ اللہ کا مقرب نیک بندہ ہے، اور اس مزار کے پاس دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ اور یہ آج ہمارا عقیدہ نہیں ہے، امام شافعی کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ کہہ نہیں تو انہوں نے خود بنا لیے، یہ تو اپنے عقیدہ خود بنا لیے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بنائے، ہمارا یہ اوپر سے ہی سلسلہ چل رہا، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پوچھو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے وقت کے جلیل القدر امام، اور ان کے فقہ شافعیہ کے جاننے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے کثیر تعداد میں موجود، فرماتے مجھے اگر کسی مسئلے میں مشکل ہوتی ہے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جاتا ہوں۔ امام شافعی معمولی آدمی نہیں، میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری مشکل دور ہو جاتی۔ اب لگاؤ کہ ان پہ شرک کا فتویٰ، کیوں گئے یہ مزار کے پاس، کیوں انہوں نے دعا مانگی، کیوں انہوں نے وسیلہ لیا؟ وہ بڑے تھے یا یہ بڑے ہیں؟ یہ تو سارے بدبخت ہیں، وہ تو مقربین میں سے تھے، وہ تو اللہ کے مقرب بندے تھے۔ تو یہ عقیدہ نیا نہیں ہے،
امام شافعی خود چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر گئے. پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا کوئی ولی آرام فرما ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا، اور جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس مقام پر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا، ضرور قبول فرما لیتا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے عقیدے ہیں سب سلف صالحین سے، قرآن سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. جو صحابہ نے کیا، جو صحابہ کا عقیدہ، ہم اسی پر چل رہے ہیں. کوئی نیا عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، یہ لوگ بھی مانتے ہیں ان کو، جو دوسرے مخالفین ہیں نا یہ بھی مانتے ہیں. کس کو؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. نام یاد رکھیے. یہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کو یہ بھی مانتے ہیں. ہمارے والوں کو تو نہیں مانتے نا، کہ انکار کر دیں نہیں یہ نہیں. الحمدللہ شاہ ولی اللہ بھی ہمارے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ کہ یہ ان کو مانتے ہیں. ان کی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، یہ ان کی کتاب. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک وظیفہ ہے ناد علی، آپ لوگوں نے سنا ہو، بہت مشہور وظیفہ. اور اس وظیفے سے بہت سے اولیاء اللہ نے بہت سی مشکلات، مصائب، پریشانیاں، ان تمام سے نجات حاصل کی، اس پر کامیابی حاصل کی، درجات و مراتب حاصل کی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ناد علی. اب اس کے متعلق شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں 500 اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، ایک دو نہیں، 500 اولیاء اللہ کا یہ وظیفہ ہے. اور یہ کہتے ہیں پکارنا شرک ہے. اس کی ابتدا میں ہی پکارا ہے، ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو، وہ خدا کی عجیب و غریب صفات کا مظہر ہیں. تجدوہ اون لک فی النوائب، تم ان کو پاؤ گے مشکلوں میں، پریشانیوں میں اپنی مدد کے لیے. کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے صدقے میں، حضرت علی کی ولایت کے صدقے. اب لگاؤ شاہ ولی اللہ پر فتویٰ. انہوں نے کہا اس وظیفے کو 500 اولیاء اللہ نے پڑھا اور اس کے ذریعے انہوں نے مشکلات، پریشانیاں، تمام چیزوں سے نجات حاصل کی، درجات و مراتب حاصل کی. پتہ یہ چلا کہ پکارنا اس وقت شرک ہوگا، مدد مانگنا اس وقت شرک ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ یہ بالذات مدد کر رہا خود. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ نے جو اس کو قدرت اور طاقت اپنے ولی کو دی ہے، اپنے نبی کو دی ہے، یہ اس کے ذریعے مدد کر رہا. یہ شرک نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے. انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین، بزرگان دین کا علم یہ اللہ کا عطا کردہ علم. تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہوگا تو پھر شرک ہرگز نہیں ہو. سمجھ گئے بات؟ ورنہ اس طرح آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ساری قوم، ساری امت مشرک ہو جائے گی. کسی سے آپ مدد مانگ ہی نہیں سکتے. آپ نے کسی سے کہا بھائی ذرا میری مدد کرنا، اس نے کہا نہیں شرک، مشرک ہے یہ تو، مارو اس کو پکڑ. ڈاکٹر سے کہا ذرا میری مدد کرنا، مجھے دوا دے دینا، اس نے کہا نہیں شرک، یہ مشرک ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. دنیا عالم اسباب ہے، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے اور قرآن نے بھی یہی کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ، سرکشی، عدوان، سرکشی کے کاموں میں نہیں، اس میں مدد نہ کرو.
ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شمار آیتیں اس طرح آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن صرف سمجھ کا پھیر ہے کہ اگر شرک پھر صفات کو سمجھ لیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، یہ ولیوں سے جا کے بیٹا مانگتے، ارے بیٹا کوئی ولی دے گا؟ اور جو بیٹا دے وہ خدا، یہ صرف خدا کی شان ہے۔ ہم نے کہا اچھا جو بیٹا دے وہ خدا؟ اب قرآن اٹھا کر دیکھو، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے دیتا ہوں ایک سترا بیٹا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل۔ کس سے؟ حضرت مریم۔ لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے دیتا ہوں ایک سترا بیٹا، اور یہ کہتے ہیں جو بیٹا دے وہ خدا۔ تو حضرت جبریل کو کیا کہو گے؟ کیا معاذ اللہ خدا ہو گئے؟ نہیں، دینے والا وہی ہے، ذریعہ جبریل۔ یہی ہم کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے، ذریعہ نبی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے۔ کب ہم یہ کہتے ہیں یہ بالذات دے رہے ہیں یا خود بخود دے رہے ہیں؟ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ آخری بات، جو فوت ہو جائے، جو وصال کر جائے، وہ مدد نہیں کر سکتا۔ ان میں بھی کئی وہ ہے نا، کچھ تو کہتے نہیں بالکل نہیں کر سکتے، کچھ کہتے نہیں چلو زندہ سے مانگ لو، جو مر جائے اس سے نہیں مانگو، ان کا وصال ہو گیا ان سے نہیں مانگو، مزار پہ نہیں جاؤ، کیوں؟ وصال ہو گئے، ختم ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئے مادر۔ وہ ایک بحث بالکل الگ ہے، لیکن میں صرف ایک طرف اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ ان کا کیا عقیدہ اور کیا فتویٰ ہم پر لگاتے ہیں؟ جو جس کا وصال ہو جائے اس سے مدد نہیں مانگو، وہ نہیں مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو قبر میں پہنچ جائے قبر والا مدد نہیں کر سکتا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، قبر والا مدد نہیں کر سکتا۔ اب ان میں سے کوئی ملے تو ان سے پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ قبر والے ہیں نا، اپنے قبر میں، اپنے روضہ مبارک میں، مزار مبارک میں جو بھی کہا اس میں پہنچ چکے نا۔ سرکار نے خود فرمایا معراج کی رات میری سواری کثیب احمر کے پاس سے گزری، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کھڑا کون ہوتا ہے، مردہ یا زندہ؟ مردے کو کھڑا ہوا دیکھا؟ اگر کبھی دیکھ لو گے تو بھاگ جاؤ گے، پتہ چلا نہلانے کے لیے لٹایا وہ کھڑا ہو گیا، وہ نہلانے والا ہی بھاگ جائے گا، یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے، میں کیسے نہلاؤں گی؟ تو خود ہی نہا لے گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کھڑا کون ہوتا ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ۔ حضور فرماتے ہیں میری سواری گزری، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ غور کرو، جب موسیٰ کلیم اللہ اپنے قبر میں زندہ ہیں تو محمد الرسول اللہ بھی بدرجہ اعلیٰ زندہ۔ یا رسول اللہ، جاری رہے۔ تو زندہ تھے نا، جبھی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، مردہ ہوتے تو کہاں پڑھتے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ سارے انبیاء زندہ ہیں، سارے اولیاء زندہ ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو اس وقت سرکار نے بیان فرمایا جب سواری گزر رہی ہے۔ مسجد میں اقصی میں گئے، حضرت موسیٰ موجود، آسمانوں پر گئے، حضرت موسیٰ موجود، اور جب وہاں سے گزر کے مکہ لامکہ قاب قوسین سب کچھ سیر کر کے رب کا دیدار کر کے واپس آ رہے ہیں تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے، کھڑے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں، 50 آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، حضور جائیے کم کرائیے۔ فرمایا اچھا 50 نہیں، چلے گئے واپس۔ مولا یہ 50 نہیں پڑھ سکتے، فرمایا اچھا 5 کم کر دی جاؤ، 45۔ پھر آ گئے، کتنی؟ کہیں 45، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر جائیے، پھر جاتے رہے آتے رہے، 45 کی 40، پھر 35، پھر 30، ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جانتے تھے نا کھارا در میٹھا در والوں کو سب کو۔
آپ کہیں گے ہمیں کیا دیا؟ نہیں، سبھی کو جانتے تھے، پوری امت کو جانتے. موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ بھی نہیں پڑھیں گے. کتنی سچی بات کہی تھی. پڑھتے ہیں 5 نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے غیرت آتی ہے، میری امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، اب میں نہیں جاتا. بس اچھا ٹھیک چلے گئے. اب یہاں ایک نقطہ بیان کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کم و بیش کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حکم ربی ہوا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے. اگر یہ کہا جاتا موسیٰ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر تو دیدار خداوندی کے دروازے بند ہو جاتے. یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ ایک دیکھنے والا آئے گا جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اطمینان سے دیکھے گا، جو سکون سے دیکھے گا، جو ما زاغ البصر وما طغی کا مصداق بن کر دیکھے گا. تم نہیں دیکھ سکتے، میرا محبوب تو دیکھے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں تو نہیں دیکھ سکتا، کم سے کم میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں. ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں. اسی لیے تو کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. اور کیا خوب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس چیز کو بیان کیا. فرماتے ہیں یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا. مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا. اس لیے کھڑے ہو گئے کہ میری آنکھوں میں تو یہ طاقت نہیں کہ میں بے حجابانہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر سکوں، کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو رب کو دیکھ کر آ رہی. اسی لیے جب میرے رسول رب کا دیدار کرتے تو حضور کی معراج ہو رہی تھی، اور موسیٰ رسول کو دیکھتے تو موسیٰ کی معراج ہو رہی. ادھر ان کی معراج ہو رہی، ادھر ان کی معراج ہو رہی ہے، اور دونوں کے بیچ میں ہم گناہ گاروں کا کام ہو رہا. کام ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا کام. 50 کی کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی نا. کس نے کم کرائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. وہ کون ہیں؟ قبر والے. بتاؤ قبر والے نے فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اب لگاؤ فتویٰ کہ قبر والے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ فتویٰ لگاتے ہیں نا جو قبر میں پہنچ جائے سمجھو مر گیا، مٹی ہو گیا. قبر والے سے مانگنا شرک ہے، قبر والا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پوچھو ان سے. موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں، پوری امت کو فائدہ پہنچا دیا. 50 کی 5 نمازیں ہو گئی. اور کہتے ہیں اگر یہ کہیں نہیں پہنچایا تو یہ 50 پڑھے، پھر 5 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کے کہنے سے 5 ہوئی نا. سرکار آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، 5 ہو. اب ان کو موقع ملا کر ہاں دیکھو ہمارا مسلک ثابت ہو گیا. یہی تو ہم کہہ رہے تھے نبی کو علم نہیں ہے. ہم نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہی تو ہم کہہ رہے تھے علم نہیں. اگر علم ہوتا تو پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے مولا 50 نہیں پڑھ سکتے، 5 کر دیں. اس کا مطلب ہے نبی کو علم نہیں تھا. جبھی تو واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر 50 سے 45، پھر 40، پھر 35، پھر ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سی بات ملی فوراً اپنا مسلک ٹھوک دیا. ہم نے کہا اچھا چلو مان لو کہ نبی کو علم نہیں تھا. ماننا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو. تو یہ بتاؤ اللہ کو تو علم تھا نا. تم کہتے ہو نبی کو نہیں تھا. ہم کہے اللہ کو تو علم تھا کہ میں 50 فرض کروں گا، پھر یہ آئیں گے جائیں گے، کم ہوتے ہوتے 5 رہ جائیں. اس نے کیوں نہیں ایک دم کر دی؟ تم نبی کو کہہ رہے ہو اللہ کو تو علم تھا. اس کا علم تو مانتے ہو نا کہ اللہ جانتا تھا. اس نے کیوں نہیں کر دی؟ کرے نہیں، اس میں اس کی حکمت ہے. ہم نے کہا اس میں نبی کی مصلحت ہے.
اس کی حکمت ہے تو اس میں مصلحت ہے۔ حکمت کیا تھی؟ مصلحت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ رب محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا، مصلحت یہ تھی نبی رب کا دیدار بار بار کرنا چاہتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، رب کے دیدار میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ رسول خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، دیدار خداوندی سے بار بار مشرف ہونا چاہتے تھے، اس لیے بار بار آتے رہے جاتے رہے۔ ہم گناہگاروں کا کام ہو۔ ثابت ہو گیا جو قبر میں پہنچ جائے مدد کر سکتا ہے، قبر والے سے مانگا جا سکتا ہے، مزار والے سے مانگا جا سکتا ہے، ولی اللہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب تم یہ سمجھو کہ یہ خود مدد کر رہا ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے عطا کرنے سے مدد کر رہا ہے تو کوئی شرک نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ کوئی دوست اور نہ مددگار اللہ کے سوا۔ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ جو شرک اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو جواب دے سکیں۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیے۔ یہی وہ مسلک ہے جو صحابہ کا بھی مسلک ہے، تابعین کا بھی مسلک ہے، تابعین کا بھی مسلک ہے، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، سب کا مسلک یہی اہل سنت و جماعت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔